السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی بہن آج آپ کے ساتھ کچھ حدیثیں شیئر کروں گی۔ شاید اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، اور مجھے بھی اس سے سیکھنے کا کچھ موقع تو مل ہی گئی۔ آپ مجھے جانتے نہیں ہوں گے، میں اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ حالانکہ میں پہلے سے ہی مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، بٹ میں دین میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ آج اس ٹرائی کہ میں زیادہ سے زیادہ دین کے بارے میں سیکھوں۔ الحمدللہ، تو اب شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں سوچتی زیادہ ہوں، میں بہت سوچتی ہوں۔ شاید میں اسٹوڈنٹ ہوں اس وجہ سے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک لمٹ میں رکھی ہے۔ زندگی بھی ایک لمٹ میں ہی ہوتی ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور زندگی کا اینڈ ہونا ہے۔ لیکن کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ ہماری سوچ اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ڈیپلی 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 اور چلتی چلی جاتی ہے۔ آئی جسٹ تھنک کہ کیا ہمارے تھاٹس کی بھی اینڈنگ ہوتی ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تھاٹس کی بھی کچھ لمٹ رکھی ہے، یا نہیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بس سوچتے چلے جاؤ؟ کیونکہ انسان کی سوچ کہیں بھی چلی جائے وہ کبھی رکتی ہی نہیں ہے، اسے اس کے سوالوں کا جواب ملتا جاتا ہے، بٹ وہ رکتی ہی نہیں ہے۔ آئی جسٹ وانٹ کہ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈ پاؤں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے کوئی اس سوال کا جواب نہیں بھی بتا پائے نا، تو شاید میں اتنا سوچتی ہوں کہ میں سوچتے سوچتے خود ہی اس کا جواب ڈھونڈ لوں، مجھے لگتا ہے۔ خیر، الحمدللہ، ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اپنا ویڈیو یعنی کہ اپنی حدیث کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھال رہے تھے تو سارے صحابہ ایک دن دسترخوان میں اکٹھا بیٹھے تھے اور اپنے اپنے دور جہالت کی باتیں کر رہے تھے، یعنی کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آئے تھے۔ تو عمر بن خطاب کو ایک اپنا واقعہ یاد آ گیا، اور اس واقعے کو یاد کر کے وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ تو تمام صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ایک دفعہ قافلہ جا رہا تھا اور تب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، تو سب نے اپنا اپنا خدا اپنے پاس لے رکھا تھا اور میں لانا بھول گیا تھا، اور باقی سب اپنے بت پرستی کرنے لگ گئے، مگر مجھے تو میرا خدا نہیں ملا۔ تب ان کو خیال آیا کہ ان کے پاس ان کی گٹھری میں کچھ کھجوریں ہیں، تو آپ نے ان کھجوروں کو بت کی شکل دی، اس کی پرستش کرنے لگے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی اور وہ اپنے ہی خدا کو کھا جاتے۔ واقعی یہ بہت ہنسا دینے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو وہ کیا کیا کرنے لگ جاتا ہے، اسے کچھ بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ تو ہوا ہے، آئی ایم شیور دیم کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ ہمیں اس سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب گمراہی میں ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کیا کر جاتا ہے، اور کن کن چیزوں میں وشواس کر لیتا ہے، کن کن چیزوں میں اس کو بھروسہ جاتا ہے، اس کو کچھ خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا واہیات چیزیں کر رہا ہے۔ جیسے کہ عمر بن خطاب جن کھجوروں کی اپنے بت کی شکل دیکھ کر ان کی پرستش کر رہے تھے، بعد میں بھوک لگنے پہ اپنے ہی خدا کو کھا جاتے ہیں۔ اور میں دعا کروں گی کہ آپ کو میری حدیث سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کچھ سیکھنے کو ملے، اور اگر اچھا لگے تو اس ویڈیو کو آگے بھی بڑھائیں اور اس حدیث کو آگے بڑھائیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میری ویڈیو آگے بڑھائیں، اس حدیث کو پھیلائیں آگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جس نے میری حدیثوں کو آگے بڑھایا اس نے میرے دین کو پھیلایا۔ الحمدللہ، ایسی اپارچونیٹیز آپ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا کریں، کیونکہ میں تو نہیں جانے دیتی، میں تو آگے بڑھا دیتی ہوں۔
الحمدللہ، السلام علیکم، پھر ملاقات ہوگی.